بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 44 کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا سے لے کر آیت نمبر 138 وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دے گی عزیز طلبہ۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا اور اس کلام پر جو ہم پر اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا، لا نفرق بین احد منہم ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان بردار ہیں۔ یہ طلبہ یہاں مومنین سے خطاب ہے کہ آپ ان یہودیوں اور نصارہ سے کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودیت کو کیوں مانیں، ہم نصرانیت کو کیوں مانیں، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہماری طرف کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحف نازل کیے گئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیے گئے، جو اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جتنے نبیوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور ہم ان انبیاء میں کوئی تفریق نہیں کرتے جیسے کہ تم لوگ کرتے ہو۔ تو پھر تمہاری یہودیت اور تمہاری نصرانیت کیسی فضیلت والی ہو گئی؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ان سب کو مانتے ہیں، تم تو ان سب کو نہیں مانتے، تو ہمارا دین تو بہتر ہو گیا۔ قولوا خطاب للمؤمنین، جی مومنین سے خطاب ہے۔ وما انزل الینا من القرآن کیا نازل کیا گیا ہماری طرف؟ قرآن۔ وما انزل الی ابراہیم اور جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، من الصحف العشر، جی 10 صحیفے جو ان کی طرف نازل کیے گئے۔ اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اولاد ہوئی اسباط سبت کی جمع ہے، اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو قبائل کہا جاتا تھا، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو اسباط کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وما اوتی موسیٰ من التوراۃ، موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو من الانجیل، انجیل۔ تو تورات جو دی گئی تھی ان کو اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کس طرح ایمان لاتے ہیں؟ اس کی صورت کیا ہوگی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ابھی موجودہ دور میں ابھی قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اتنا مانتے ہیں ہم۔ وما اوتی النبیون من ربہم اور اس سے پہلے جو نبیوں پر اپنی طرف سے نازل کی گئی، من الکتب والآیات کتابوں میں سے اور دیگر نشانیوں میں سے، لا نفرق بین احد منہم ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی میں بھی، کہ فنؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ صورت تفریق کیا ہے کہ بعض کیوں ہم مومن مانیں اور بعض کو کافر مانے، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ یہود اور نصارہ جیسے کہ یہود اور نصارہ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک اعتراض کا جواب بھی ہے کہ تفریق کیسے نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے کے شروع میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تو فرق تو ہوا، تو وہ والا فرق مراد نہیں ہے، اس فرق کو تو تفریق تفضیلی کہتے ہیں، جو تلک الرسل فضلنا میں فرق ہے نا، اس فرق کو تفریق تفضیلی کہتے ہیں۔ اور یہ جو فرق ہے لا نفرق بین احد منہم، اس سے تفریق تکفیری مراد ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ بعض کا انکار کر لیں اور بعض پر ایمان لیں جیسے کہ تم لوگ کرتے ہو۔ ونحن لہ مسلمون ہم تو فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے محض۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آگے دیکھیے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، ان کی طرح ایمان نہیں لائے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یعقوب علیہ السلام کی طرح
یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، ان کی طرح ایمان لائے، تمہاری طرح ایمان لائے جو تم ابھی ایمان لائے ہو ان کے بارے میں، پھر بھی یہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں کرنے والے ایسا۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور یہ اگر منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا، بس ان قریب اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا ان سے تمہارے بارے میں یا محمد۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تفسیر دیکھیے، فَإِنْ آمَنُوا، کون؟ اَيْ وَالنَّصَارَى، کون مراد ہے؟ یہود اور نصارہ مراد ہے کہ یہ اگر ایمان لے کر آ جائیں۔ جی تفسیر دیکھیے، فَإِنْ بِمِثْلِ مَا، بِمِثْلِ مثل زائدہ، یہ مثل زائدہ ہے، یعنی بما آمنتم، یعنی وہ ایمان لائے تمہاری ایمان لانے کی طرح۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ، ایمان سے اگر یہ اعراض کر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ خلاف میں ہے، خلاف معکم، تمہارے خلاف ہے۔ شقاق کا معنی بتایا، شقاق کو خلاف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مخالفین میں سے ہر ایک جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے شق پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بات پر کھڑا ہوتا ہے، ایک شق پر اور دوسرا دوسری شق پر، اس لیے اس کو شقاق کہا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تو نمٹ لیں گے ان کی طرف سے، آپ سے، یا محمد شقاقہم، یعنی ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ لِأَقْوَالِهِمْ، سننے والے ہیں ان کی باتوں کو، الْعَلِيمُ بِأَحْوَالِهِمْ، ان کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّظِيرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ، جی یہ ہے یہاں سے کفایت موعودہ بتا رہے ہیں، کفایت موعودہ کہ کیسے کافی ہوں گے اللہ تعالیٰ، وعدہ کیسے پورا کریں گے اللہ تعالیٰ، کافی ہوں گے آپ کے، اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے، ایاہم، ان آپ کے لیے ان سے کافی ہو گئے، بقتل قریظہ، بنو قریظہ کو قتل کر کے، جو یہود کا بڑا قبیلہ تھا۔ تو غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری میں جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا تو ان پر حملہ کرنے کا حکم ہوا، تو آپ وہی غزوہ احزاب والے جو آپ نے اسلحہ پہنا تھا اسی میں جو ہے نا بنو قریظہ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور پھر کچھ دن محاصرہ رہا، اس کے بعد ان سب کو قتل کرنے کا حکم ہوا۔ ونفی النظیر، اور بنو نظیر کو جلاوطن کر کے، جی ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا سب کو، وضرب الجزیۃ علیہم، اور ان پر جزیہ لگایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی ترجمہ دیکھیے، صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، صبغۃ اللہ، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، یا ہم اس حالت میں ہیں جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دے دیا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اور کیجیے گا اس پر، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ صبغۃ اللہ تفسیر دیکھیے، اہم جگہ ہے، مصدر مؤکد لآمنا، مصدر مؤکد، مصدر ہے جو تاکید کے لیے، یہ مصدر کہہ کے اشارہ کر دیا اس طرف کہ یہ مصدر مفعول مطلق بن رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے اس طرف آپ کو، یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف کے لیے یہ مفعول مطلق ہے، اس کے 2 محذوفات نکلتے ہیں، اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ مؤکد لآمنا، یہ آمنا جو ہے نا، یہ جو پیچھے آمنا گزرا تھا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تو یہ اس کی تاکید ہے کہ ہم تو ایمان لائے جو ہماری اللہ پر، اور اللہ نے ہم پر اپنا رنگ چڑھا دیا، تو اس کی تاکید ہے۔ ونصبہ، اب منصوب کیوں ہے پھر؟ ونصبہ بفعل مقدر، محذوف فعل مقدر کے لیے مفعول مطلق ہے یہ، ٹھیک ہے، منصوب ہے فعل مقدر ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ فعل مقدر محذوف فعل کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے۔ ای صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، اس طرح عبارت بنے گی، صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا رنگ اچھی طرح چڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور محذوف عبارت بھی یہاں پر نکل سکتی ہے، وہ یہ کہ قبلنا، کیا عبارت نکلے گی عزیز طلبہ؟ قبلنا، کہ ہم نے قبول کر دیا اللہ کے رنگ کو، یہ بھی نکال سکتے ہیں، تو 2 معذوفات۔ والمراد بها، بہرحال والمراد بها دینہ الذی فطر الناس علیہ، مراد کیا ہے اللہ کے رنگ سے؟ کیا مراد ہے کہ وہ دین فطرت جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر دین فطرت اتارا ہے، والمراد بها دینہ الذی، وہ دین مراد ہے اس سے، فطر الناس علیہ،
لوگوں کو جس دین فطرت پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کیوں؟ لظہور اثر ہی علی صاحبہ، اس لیے کہ اس کے وہ صاحب ایمان جو ہے اس پر اس کا اثر لازمی نظر آتا ہے. کالصبغ فی الثوب، جیسے کہ کپڑے پر وہ زرد رنگ، صبغ کا کپڑا جو ہے نا، رنگا گیا کپڑا پر اس کی رنگت کا اثر نظر آتا ہے. اور کلرفل کپڑا ہوتا ہے نا، رنگ زیادہ کپڑا جو ہوتا ہے، تو اس کپڑے میں جیسے ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ رنگ نظر آتا ہے نا. تو جو صاحبی ایمان ہوتا ہے اس میں ایمان جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں اس میں نظر آ جاتا ہے. کالصبغ فی الثوب میں مشبہ بھی کی طرف اشارہ ہے کہ مشبہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ مشبہ ہے. اور اس کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ صبغ فی الثوب سے. ٹھیک ہے نا، جیسے کپڑے میں رنگ، صبغۃ سے یعنی کپڑے میں جیسے رنگا جاتا ہے، اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اور وجہ شب اس میں کیا ہے؟ وجہ شب یہ ہے اصل میں یہ استعارہ تمثیلیہ ہے. اصل میں یہ کون سا استعارہ ہے؟ اصل میں استعارہ تصریحیہ ہے، بالکل صراحتاً استعارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو تشبیہ دی گئی ہے اس کپڑے کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جس نے وہ کپڑا پہنا ہوا ہو جو کہ بالکل زرد ہو، یعنی جو رنگ میں رنگا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو مشبہ بھی کا اسم جو ہے نا اس کو استعارہ لیا گیا اور اس کا صرف ایک لفظ صبغۃ اللہ لے کر آ گئے. اس کو استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا اس میں بلاغت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے اس طرح. تو جیسے زرد رنگ کا کپڑا یا تیز رنگ کا کپڑا انسان پہنتا ہے اس میں وہ نظر آتا ہے، ایسے ہی ایمان، صاحب ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے اس میں بھی ایمان دور سے نظر آتا ہے. سمجھ آ گئی اس طرح. ومن احسن ای لا احد احسن، یعنی کوئی بھی کون ہے ایسا شخص جو اس سے وہ ہے. تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ من میں جو استفہامیہ ہے یہ استفہام انکار کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ صبغۃ تمییز، یہ صبغۃ تمییز بن رہا ہے احسنوں سے. ٹھیک ہے، ونحن له عابدون، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آگے عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ نصرانی اپنے بچوں اور ان کے مذہب میں داخل ہونے والوں کو ایک خاص قسم کے زرد رنگ میں نہلایا کرتے تھے، اور نہلانے کے بعد کہتے تھے کہ اب یہ پاکیزہ ہو گیا اور یہ پکا نصرانی بن گیا اور گناہوں سے پاک ہو گیا. تو اس فعل کو بپتسمہ کہا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں مسلمانوں کو ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو کہ ہمیں اللہ نے دین اور اس کی توحید کا رنگ ہم نے تو قبول کر لیا ہے، اور اسی رنگ میں ہر قسم کے دور سے جو ہے نا، ہر نجاست سے اس میں نجات ہے، ہر نجاست دور ہو جاتی ہے اس ایمان سے. تو جیسے وہ زرد رنگ میں اس کو نہلا کے جو ہے نا اپنے چشمے میں اس میں زرد رنگ کے وہ ڈال لیتے تھے، اس کو نہلا کہتے تھے یہ جو ہے نا گناہوں سے بس پاک ہو گیا ہے. تو مشاکلتاً اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا صبغۃ اللہ، تو ان کی مشاکلت کی وجہ سے ان کو یہ فرمایا، باقی یہ نہیں کہ یہ اسی طرح کا عمل ہے جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ اس طلبہ آج کا سبق اتنا ہی تھا. آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجیے. صبغۃ اللہ کا ترجمہ بتائیے اور اس کا مطلب بتائیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.